السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہماری سورۃ بقرہ ختم ہو گئی، ہم نے اس کو پڑھا سمجھا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکامات ہم نے اس پہ پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر ثم الحمدللہ کہ اب سورۃ آل عمران شروع کرنے لگے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کو بھی آہستہ آہستہ سمجھ کر اور اس پر عمل کی توفیق مانگتے ہوئے ہم اس کو بھی پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے۔ تو سورۃ آل عمران کی انشاءاللہ آج ہم 7 آیتیں کریں گے، پہلی 7 آیتیں۔ آپ نے گھبرانا نہیں ہے 7 کا لفظ سن کر، کیونکہ آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اس لیے میں نے 7 آیتیں جو ہیں وہ اکٹھی کی ہیں، کیونکہ ان میں سے پھر ہم بیچ میں نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے 7 پوری کریں گے، مگر یہ آسان ہیں اور بہت چھوٹی آیتیں ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ لکھنا ضرور ہے، لکھے، بے شک آپ کو لگے کہ نہیں اب آپ کو آ گیا ہے، مگر پھر بھی آپ نے لکھنا ضرور ہے، اور پوائنٹس نوٹ کیا کریں اور پوائنٹس کو بنایا کریں۔ جو ٹپس میں آپ کو بتاتی ہوں ان کو بھی لکھا کریں، تاکہ پھر اس میں آپ کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی، اور اس کے علاوہ پھر جب آپ انشاءاللہ تعالی آگے کسی کو پڑھائیں گے تو آپ کے پاس ایک لکھی ہوئی چیز ہوگی، آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، سورۃ آل عمران کا ہلکا سا تعارف آپ کو دے دوں کہ اس سورت میں حضرت مریم کے آباء و اجداد کا ذکر ہے، جو کہ آل عمران کہلاتے تھے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورت آل عمران رکھا گیا۔ اور یہ سورتوں کے نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمائے ہیں۔ یہ سورت جو تھی یہ جنگ احد کے بعد کے دور میں نازل ہوئی، اور سورت کے شروع میں جو خطاب ہے وہ نصارہ سے ہے، جیسے سورت بقرہ میں زیادہ تر خطاب جو تھا وہ یہود سے تھا، اور اس میں عیسائیوں یعنی کہ نصارہ سے خطاب ہے۔ اس کے بعد پھر جنگ احد کا تذکرہ ہے، پھر ان تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی گئی ہے اس صورت میں، کہ جو دوران جنگ مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی، اور پھر ان خامیوں کے ازالے کے لیے ہدایات بھی بتائی گئی ہیں، اور ان کے لیے عام معافی کا بھی اعلان کیا گیا ہے اس صورت میں۔ سو اس میں جنگ احد کا بہت تفصیلی جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین امت بھی قرار دیا گیا ہے، اور پھر صورت کے اختتام میں ایک جامع دعا سکھائی گئی ہے۔ جیسے سورت بقرہ کے بھی اختتام میں دعا تھی، اسی طرح سے سورت آل عمران کے اختتام میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ سورت بقرہ اور سورت آل عمران کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں حشر کے دن 2 بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی، اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، اور ان کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی۔ تو ان صورتوں کو پھر ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے احکامات بھی ان صورتوں میں آئے ہیں، تاکہ یہ صورتیں جو ہیں یہ روز حشر ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگے۔ تو یہ اس کے بارے میں چند باتیں ہیں سورت آل عمران کے بارے میں۔ اب اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ لفظی ترجمہ لکھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ مقطعات قطع سے نکلا ہے کہ الگ الگ اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ الف لام میم کو علم کر کے ہم نہیں پڑھ سکتے، قطع کر کے الگ الگ کر کے اس کو پڑھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی پڑھا ہے،
اور ان کے بھی میننگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میننگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائے تو اس کے بارے میں بھی ہم زیادہ کھوج نہیں لگائیں گے، اس کو بس سچ ایسے ہی پڑھیں گے۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، الحی ہمیشہ زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے یا سنبھالنے والا ہے، نزل نازل کی، علیکا علا پر، کا آپ پر، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کی، الکتاب کتاب، یعنی کیا نازل کی، قرآن، بالحق کی، ساتھ، حق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما لی کے لیے، ما جو اس کے لیے جو، بین یدیہ، اس کا لفظی ترجمہ میں نے پہلے بھی آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا، بین ہوتا ہے درمیان اور یدیہ دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھوں کے درمیان، یعنی کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا چیز ہوتی ہے، جو کہ سامنے ہوتی ہے۔ یہ عربی کا ایک محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے، بین یدیہ، سامنے کے لیے یا جو چیز پہلے سے آئی ہوئی ہوتی ہے، تو یہاں پر آ جائے گا بین یدیہ، اس سے پہلے، یعنی قرآن سے پہلے، بین یدی تو ہو گیا نا دونوں ہاتھوں کے درمیان، اور ہی جو ہے وہ اس آ جاتا ہے، تو اس محاورے کا مطلب بنے گا اس سے پہلے، یعنی کہ قرآن سے پہلے، اور انزلہ نازل کی، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من سے، قبل پہلے، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، لام زیر لی کے لیے، لوگوں کے لیے، اور انزلہ نازل کیا، اور نازل کیا، الفرقان فرقان، یہ اس کے آگے بریکٹ میں لکھی ہے، فرقان اصل میں قرآن کو کا دوسرا نام بھی ہے، اور اس کا میننگ کیا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ حق اور باطل کو جدا کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا کفر کیا یا انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید شدید سخت، واللہ اور اللہ،
عزیز زبردست ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے، انتقام لینے والا ہے، انا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یخفا چھپی ہوئی، مخفی، علیہ علی پر، ہی اس پر، شیء کوئی چیز یا کچھ بھی، فی الارضی فی میں، الارضی زمین، زمین میں، وا اور، لا نہیں، فی میں، السمائی آسمان، ہوا وہ ہے، الذی جو، یصورکم یصور صورت بناتا ہے، کم تمہاری، صورت بناتا ہے تمہاری، فی میں، الارحامی رحم جو ہے یوٹرس کو کہتے ہیں، یوٹرس میں، کیف جیسے، یشاء وہ چاہتا ہے، کیف کا مطلب جیسے بھی ہوتا ہے اور کیسے بھی ہوتا ہے، جیسے بھی اور کیسے بھی، یہاں پر جیسے آئے گا۔ عربی میں کئی لفظ ہیں کہ جن کے ایک سے زیادہ میننگ ہیں، اور وہ پھر ہم آیت میں اس کے میننگ کے حساب سے وہ میننگ اس میں سے نکال کے وہاں پر ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، الا کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے اور مگر بھی ہوتا ہے۔ العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ہوا وہ، الذی جو، یا جس نے، انزل نازل کی، علیکا علی پر، کا آپ پر، صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب کتاب یعنی کہ قرآن، من سے، ہو اس میں سے، آیاتن آیتیں ہیں، محکماتن محکم یا پختہ، ہن وہ یعنی وہ جو پختہ آیتیں ہیں، ہن وہ، ام الکتاب کتاب کی اصل ہیں، ام ویسے ماں کو کہتے ہیں، تو یہاں پر میننگ آئے گا کتاب کی اصل ہیں، یعنی مین کتاب کا جو جسٹ ہے وہ آیتیں ہیں، وا اور، اخرو دوسری، یعنی دوسری جو آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں، متشابہاتن متشابہ ہیں، متشابہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، جس کے کئی میننگز نکل سکتے ہیں،
فَأَمَّا ف تو، اما جو، الذین وہ لوگ جو، فی میں، قلوبہم قلوب دل، ہم ان کے دل، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، زیغ ٹیڑھ ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ اس کے 3 پارٹس کریں، ف تو، یا وہ، تبعون پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما جو، تشابہ متشابہ ہیں، من سے، اس میں سے، اور کیوں متشابہ کی پیروی کرتے ہیں؟ ابتغاء چاہتے ہیں، الفتنتی فتنہ، فساد، گمراہی، و اور ابتغاء چاہتے ہیں، تاویلہ تاویل مطلب ہی اس کا مطلب یا اس کی تاویل۔ یہ پھر ایک دفعہ آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ کچھ جب ہم ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہاں پر الف آتا ہے جس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی اور اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ تو بعض دفعہ ہمیں چونکہ علیحدہ علیحدہ لفظ کر کے پڑھنے ہوتے ہیں تو اس الف کو حرکت دینی پڑ جاتی ہے خود سے۔ تو وہ حرکت ہم کیسے دیں گے، اس پہ کیا لگائیں گے، زیر، زبر یا پیش؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ میں تھرڈ لیٹر پر دیکھیں، اگر تو تھرڈ لیٹر کے اوپر پیش ہے تو اس الف کو بھی ہم پیش دے دیں گے، اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر زیر ہے یا زبر ہے تو پھر الف کو ہم زیر دے دیں گے، ٹھیک ہے، زبر نہیں دیں گے، یا پیش آئے گی یا زیر آئے گی۔ اب یہاں پر دیکھیں آیا وابتغاء، تو اب ہم نے پڑھا وا، اور اب ظاہر ہے یا الف کو ہم نے کوئی حرکت دینی ہے تو تھرڈ لیٹر کے اوپر غین ہے جس کے اوپر زبر ہے، تو اب زبر ہے تو اس الف کو ہم زیر دیں گے اور ہم اس کو پڑھیں گے ابتغاء۔ لیکن یہ صرف جو ترجمہ ہم یاد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، جب ہم نارمل تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ وا اور ما نہیں، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے اور ما کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، اور اگر آیت میں ما کے بعد یعنی کہ ما کے 2-3 لفظوں کے بعد الا کا لفظ آ جائے تو پھر اس ما کا مطلب پکا پکا نہیں ہوگا، جیسے اس میں ہے وما اور نہیں، یعلم جانتا، تاویلہ تاویل مطلب اس کا مطلب، الا سوائے، اللہ کے، والراسخون و اور راسخون پختہ یا مضبوط، فی العلمی فی میں علم میں جو پکے لوگ ہیں، جو پختہ علم والے ہیں، جو مضبوط علم والے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، یا وہ کے لیے وہ کہتے ہیں، آمنا ایمان لائے ہم کہاں سے آیا؟
کہ جو اینڈ کے اوپر نون زبر الف نہ آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہم. اور آپ نے دیکھا نون کے اوپر شد ہے، اور شد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر دو نون ہیں. ایک نون آمن کے ساتھ ملا ایمان لانا، اور دوسرا نون الف کے ساتھ مل کر نون زبر الف نہ بنا جس کا مطلب ہم ہے. آمنا ہم ایمان لائے، بھی اس پر، با پر ہی اس. کل سب، من سے، ان دی پاس، ربینا رب رب اور پھر نون زبر الف نا ہمارے، ہمارے رب، یعنی سب ہمارے رب کے پاس سے ہے یا ہمارے رب کی طرف سے ہے. وا اور ما نہیں، یہاں پر بھی آپ آیت میں آگے دیکھیں اللہ کا لفظ آ رہا ہے تو ما کا مطلب ہو جائے گا نہیں. وما اور نہیں، یذکروا سمجھتے، اللہ سوائے یا مگر جو بھی لگا لیں، اولو الالباب عقل والے. چلیں یہاں پر 7 آیتیں پوری ہو گئی اور ترجمہ بھی ہمارا ہو گیا. اب اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. ایکسپلینیشن. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی میننگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں نہیں بتائے گئے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم وہ زندہ ہے اور سب کا قائم رکھنے والا ہے، سب کو تھامنے والا ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے اور اس اسم اعظم کے حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. اور یہ جو اسم اعظم ہے یہ 3 صورتوں میں آیا ہے، سورت البقرہ میں، سورت آل عمران میں اور سورت طٰہٰ میں. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ اسم اعظم کون سا ہے، بلکہ ایک اشارہ کر دیا ہے. جیسے کہ رمضان المبارک کی شب قدر کے بارے میں تعین سے نہیں بتایا گیا بلکہ اشارہ کر دیا گیا کہ اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو اسی طرح سے اس نام کے بارے میں بھی بتا دیا گیا حدیث میں کہ 3 صورتوں میں یہ نام موجود ہے. تو اور پھر جب علماء نے ان تینوں صورتوں کا موازنہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الحی القیوم جو ہے یہ ایک ایسا نام ہے جو کہ ان تینوں صورتوں میں آیا ہے. واللہ عالم. تو ایک طرح سے یہ بھی اس میں اعظم ہو سکتا ہے، تو اس کے حوالے سے دعا مانگیں تو انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ اللہ اس کے سوا وہ معبود ہے کہ جس کے سوا کوئی اور معبود یا الہ نہیں ہے، اور وہ الحی زندہ ہے اور وہ تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے. نزل علیک الکتاب بالحق اس نے نازل فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب حق کے ساتھ. یعنی کہ یہ جو کتاب الحی القیوم جو اللہ کی ذات ہے، جو الحی اور القیوم ہے، اس ذات نے یہ کتاب یعنی کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ بالکل برحق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے. اور کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ کہ یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو کہ اس کے سامنے موجود ہے. یعنی کہ جو اس سے پہلے یعنی جب قرآن نازل ہوا تو اس ٹائم پر جو کتابیں موجود تھیں اور جو اس سے پہلے موجود تھیں، یعنی کہ تورات اور انجیل اور جتنی بھی کتابیں پہلے تھیں ان سب کی یہ کتاب جو ہے قرآن وہ تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہی تھیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ اور
اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انجیل اور تورات بھی نازل فرمائی تھی، من قبل اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی وہ جو تورات اور انجیل تھی وہ بھی اللہ کی طرف سے کتابیں نازل کی گئی تھیں اور وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اللہ نے فرقان اتارا، یعنی فرقان نازل کیا، اور فرقان کیا ہے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی قرآن کو دیا گیا، اور فرقان کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیز جو حق اور باطل کو الگ الگ جدا جدا کرتی ہے، یعنی آپ نے دیکھنا ہو کوئی چیز کہ وہ حق ہے یا باطل ہے تو قرآن پر پرکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، قرآن آپ کو بتا دے گا کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ کہ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب شدید ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بہت سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ تو یہاں سے جو علماء ہیں وہ یہ بات بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ عام دنیا کی کتابوں کی طرح نہیں ہے کہ سمجھ لیا تو ٹھیک ہے اور اگر نہ سمجھا تو بھی خیر ہے، اگر اس کو پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو بھی خیر ہے، یا اگر پڑھنے پر طبیعت راغب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اور اگر دل نہیں چاہ رہا تو بے شک نہ پڑھو، کوئی بات نہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کا پڑھنا ضروری ہے، لازمی ہے، یہ لازمی پڑھنے والی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر ایمان اگر نہیں لائیں گے، اگر اس کا انکار کریں گے تو اس کی سخت سزا ہے۔ تو اس لیے یہ کتاب ہماری چوائس پہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے، ہر حال میں سمجھنا ہے۔ اور کیوں سمجھنا ہے کہ ہم عمل ہی تبھی کر سکتے ہیں، ہم کو ہدایت ہی تبھی مل سکتی ہے جب ہم اس کتاب کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں اور بہت ساری صفات ہیں، جہاں وہ شفیق ہے، رحیم ہے، رعوف ہے، تو وہاں پر وہ عزیز بھی ہے اور ذو انتقام بھی ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء بے شک اللہ پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں یا جو اللہ سے چھپا ہوا ہو۔ هو الذی وہی ہے جس نے یصورکم فی الارحام تمہاری صورتیں بنائی ماؤں کے رحموں میں، یوٹرس میں، کیسے بنائی؟ کیف یشاء جس طرح اس نے چاہا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ وہی اللہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اندھیروں میں، جہاں پر کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر تخلیق کرتا ہے۔ ہماری تخلیق کہاں ہوئی تھی؟ ماں کے پیٹ کے اندر ہوئی تھی۔ تو وہی رب کی ذات ہے جو اس میں بناتا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ غالب ہے اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ غالب ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے منہ آیات محکمات ہم ام الکتاب، اس قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو کہ محکم ہیں، انہیں آیات محکمات کہتے ہیں۔ آیات کی جو ڈویژنز ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ مین دو ڈویژنز ہیں، ایک جو ٹائپ ہے وہ آیات محکمات ہیں،
اور یہ والی ٹائپ جو ہے محکمات آیات کی، اصل کتاب یہی ہے، یعنی مین چیز جو ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے وہ یہ آیات محکمات ہیں۔ اور یہ کون سی والی آیات ہیں؟ جس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات بتائے ہیں، اللہ نے ہمیں بتایا ہے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا۔ تو اصل چیز تو ہم نے یہی لینی ہے نا، کیونکہ ہم نے اپنے لیے قرآن سے ایک لایا عمل لینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور کس طریقے سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی آیات بڑی واضح ہیں، اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو یہ ہوگا اور یہ کرو گے تو ایسا ہوگا۔ تو اس میں کسی قسم کی کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور جو دوسری ٹائپ ہے کتابوں کی آیتوں کی، وہ کون سی ہے؟ متشابہات، جو کہ متشابہات کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں شبہ ہو، یعنی جس میں ایک سے زیادہ مفہوم نکلتے ہوں، ان کو ہم آیات متشابہات کہتے ہیں۔ جیسے جن کے بارے میں واضح نہ پتا ہو، جیسے کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی کرسی، اللہ تعالیٰ کا عرش، یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں صحیح طریقے سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہی پتا چلتا ہے۔ فرشتے، یہ جو غیب کی چیزیں ہیں، اب فرشتے بھی غیب کے ہیں، کیسے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ پھر عالم برزخ کی کیا کیفیت ہوگی، قبر میں کیا ہوگا، جنت دوزخ کی اصل حقیقت کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو ہم صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ تو ان چیزوں، تقدیر، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ایمان لانا مسلمان کے لیے لازمی ہے، لیکن ان کی کھوج نہیں لگانی، ان پر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ اس لیے آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے لگ جاتے ہیں ان آیتوں کے جو ان میں سے متشابہ ہیں۔ اور کس لیے لگتے ہیں؟ ابتغاء الفتنۃ، فتنے کی تلاش میں، یعنی وہ اصل چیز کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ان چیزوں کو پکڑتے ہیں کہ جن میں شبہ ہوتا ہے، ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور صرف فتنے اور فساد کے لیے وہ کوئی یعنی ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے ان متشابہات کے پیچھے لگنے کا۔ اور پھر دوسرا کیا ہے؟ وابتغاء تاویلہ، اور ان کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو واقعی میں ان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہے۔ تو یہ دو طرح کی لوگ ہیں، مگر ان دونوں صورتوں میں ہمیں یہی حکم دیا گیا کہ ان آیات پر ایمان لائیں، لیکن ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں مت جائیں، بہت زیادہ وقت ضائع مت کریں، کیونکہ قیامت کے روز ہم ان چیزوں پر فوکس کریں کہ جن چیزوں کا ہم نے روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہے اور جو ہمارے عمل سے متعلق ہے۔ اس لیے جو آیات متشابہات ہیں ان کے اوپر کہا گیا کہ ان پہ اپنا وقت ضائع مت کرو اور بس ان پر ایمان لے آؤ۔ وَأَمَّا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ ان کی جو حقیقی مفہوم ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ ہی قرآن میں بتا رہے ہیں کہ میرے سوا ان کی ڈیپتھ میں کوئی نہیں جانتا کہ ان کی ڈیپتھ میں کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، اور فرمایا کہ جو لوگ علم میں راسخ ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی آیتیں چاہے وہ ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں نہیں آ رہی ہیں، لیکن ہمارا ان پر ایمان ہے اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، ہماری عقل اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور یہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے مگر وہی جو کہ عقل والے ہیں، یعنی جو عقل والے ہیں وہی اس ساری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہمارا ختم ہوا آج کا لیسن۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق دے اور ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔